صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس، ایلیا لفظ آیا حدیث میں، وہاں جا کر گاڑ دے گی۔ میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ خلافت راشدہ واپس نہ آ جائے۔ پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی، اور اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی۔ ٹینشن اسی بات کا ہے، دوسروں کو تکلیف اسی بات کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس فرمان عالی شان کو جو ہم نے سنا ہے وہ دوسرے بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی، ان کی بشارتیں پوری ہوتی ہیں، تو پھر واپس خلافت لوٹنے والی ہے۔ تو اس لیے اب جتنے لوگ ہیں کم سے کم ان کو تو بھلا کر کے رکھو، ان کو تو بھلا کر کے رکھو، یہ اگر بولتے رہیں تو کہیں قائم نہ کر ڈالیں۔ عزیزان گرامی، لگے ہاتھوں میں صرف اور صرف تجزیہ کر رہا ہوں، باقی کوئی میرے یہ نہیں ہے، صرف اوپینین دینے کی تو ہر ایک کو آزادی ہے۔ ہاں، جب فریڈم آف ایکسپریشن میں لوگ گالیاں دے سکتے ہیں، یہی تو ہو رہا ہے نا آج، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر گالیاں دے رہے ہیں، تو ہم تجزیہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بہت بڑا ملک ہے جو سب سے طاقتور سپر پاور، جس کے پاس اسلحے، ہتھیار، میزائل، پیٹرول بم سب کچھ ہے، اور دنیا کے معاشی حالات میں سب سے بڑا اکنامک اس کی سب سے اچھی، پوری دنیا وہاں جانے پر فخر کرے۔ اتنی طاقتور حکومت، اور لڑتی ہے ایک بہت کمزور ملک سے جس کے معاشی حالات خراب ہیں، جن کے ہاں پولیس نام کی چیز نہیں ہے، جن کے ہاں حکومت اسٹیبلش نہیں ہے، جن کے ہاں فوجی نظام نہیں ہے، جن کے ہاں کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ خود کہتی ہے 3 کروڑ کی آبادی تقریباً افغان کی، آدھی آبادی کو روٹی کھانے کی ضرورت ہے، کھانا پانی روٹی اس کی بھی ضرورت ہے۔ اتنا غریب ملک ہے، مال میں کوئی چیز نہیں، اکنامک ان کی ٹوٹی بکھری ہوئی، نہ وہاں کوئی ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، نہ ٹورسٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ چنا تو اس ملک کو لڑنے کے لیے کبھی چائنا کو نہیں چنا، کیونکہ برابر کا ٹکر کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ رشیا میں اترنے کی ہمت نہیں اس دادا کو، دادا گیری دکھایا ہے تو چھوٹے سے ایک ملک کو 3 کروڑ کی آبادی ہے، تقریباً 3.5 کروڑ کے آس پاس، اور دکھایا 20 سال جمایا اپنے قدم، اور اس کے بعد پھر بوریا بستر باندھ کر واپس نکلا بھی، خوب پیسے بھی وہاں بہایا، خوب وہاں پر اسلحے بھی بیچا، اور اپنے فوجیوں کی موت بھی دیکھا، دوسروں کی موت بھی دیکھا، خون خرابہ سب ہو کر کے نکل گیا۔ لوگ الگ الگ اب داستانیں بتا رہے ہوں گے، ہماری میڈیا بھی پوری صبح سے شام اسی میں مصروف ہے، آج کل اسی میں مصروف ہے۔ اب یہاں کیا خطرہ ہے؟ الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں، میں بطور مسلمان یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم زندہ ہیں، ہم اس ملک کی حفاظت ضرور کریں گے، ان بھگوا لوگوں کی طرح سے نہیں ہے جو صرف اور صرف چیخنے اور چلانے والے ہیں۔ خون کی ضرورت پیش آئی انشاءاللہ پیش کریں گے، بزدلی نہیں آئے گی۔ لیکن بات تجزیے کی کہہ رہا ہوں، چھوٹا ملک، بہت بڑی طاقت، مقابلہ سمجھ میں نہیں آتا، اور خود اکیلا بھی نہیں، نیٹو فوجیں پوری لے کر تقریباً 40 کنٹریز کی فوجیں لے کر کے اتر رہے ہیں، مارا بھی توڑا بھی ختم بھی کیا۔ 20 سال کے بعد حاصل کیا ہوا پتہ نہیں چل رہا ابھی تک۔ بھائی دوسری جنگیں پیٹرول چرانے کے لیے، تیل چرانے کے لیے ہوئی، یہاں کیا چرانے کے لیے آئے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا یہاں کیا چرانے آئے تھے؟ عراق میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زبردستی نافذ کر کے وہاں سے پورا تیل چرا کے لے گئے، دوسری جگہوں پر اپنی قوت جمانے۔ یہاں کیا تھا تمہارا؟ کیا تکلیف کیا تھی؟ میں آپ کو راز بتا دوں، وہ بہت بڑا سپر پاور، وہ بہت بڑی طاقت، اور ایک بہت چھوٹا سا ملک۔ تکلیف کس بات کی؟ بہانہ تو بنایا تھا القاعدہ کا، خیر ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی آپ کو میں بتاؤں،
تاریخ میں پیچھے جائیے تھوڑے 6-7 سال پہلے، بلکہ یہ جنگ شروع ہوئی 2001 میں کس بات پر کہ ابن لادن کو ہمارے حوالے کرو. انہوں نے منع کیا، یہی ایک وجہ تھی جنگ کی، بن لادن کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو. امریکہ اتر پڑا، مارا. 14 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پاکستان میں تھا. کہاں مارا گیا بن لادن؟ ان کی رپورٹ کے مطابق، مجھے نہیں معلوم کہاں مارا گیا. پاکستان میں مارا گیا. تو پھر افغانستان میں کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اگر وہ وہاں بیٹھا تھا تو افغانستان میں کیوں لڑے؟ مر گیا بن لادن تو پھر 6 سال تک کیوں بیٹھے رہے؟ یہ ایک راز ہے میرے عزیزو. نہ بن لادن کی ضرورت تھی ان کو، نہ کسی اور جماعت کی ضرورت تھی. میں جو محسوس کرتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ وہ بشارت مصطفیٰ تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہو سکتا ہے مسلمان زیادہ پڑھتے نہیں لیکن دوسروں کی پوری نظر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہ حدیث پاک. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی. یہ حدیث ہے، یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے. میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس، ایلیا لفظ آیا حدیث میں، وہاں جا کر گاڑ دے گی. میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی. ٹینشن اس بات کا ہے. اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں. تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں، خراسان کہاں ہے. یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے، جو بیت المقدس تک آ سکے. اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا، اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے. تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا. مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں. مجھے اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے. محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا. عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلفائے راشدین کا ذکر کرو اور کثرت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے، مستقبل میں امیر المومنین پیدا ہو سکتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ. کوئی میری تقریر کو توڑ مروڑ کر کے نہ کہہ دے کہ پوری فضیلت افغانستان پہ بیان کرے. نہیں، میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا خلافت قائم ہوگی اور وہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہوگی. امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے. جیسے یہ چاروں خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں خلافت کی ہے ویسے ہی امام مہدی بھی اپنے زمانے میں خلافت فرمائیں گے. اللہ ہمیں وہ زمانہ بھی قریب نظر دکھا دے اور ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل فرمائے. یہ ہماری بڑی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ عروج اسلام ہمیں عطا فرمائے اور عروج اہل سنت ہمیں عطا کرے. عزیزان گرامی، بات ہماری دیگر طرف نہ نکل گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم مختصر خراج عقیدت ضرور پیش کریں. ان دونوں کی زندگیوں سے بھی جو لب لباب ہمیں ملتا ہے وہ صرف اور صرف گھومتا ہے حضور پاک کی زندگی کے ارد گرد. حضرت عثمان کا ہر لمحہ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ہی گزرتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا آپ اپنے دروازے کے پاس بیٹھ کر کے ایک ہڈی کو چوس رہے ہیں. خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دروازے کے پاس ایک ہڈی کو جس میں گوشت بھی نہیں ہے چوس رہے ہیں. کوئی صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے، خلیفہ مسلمین امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اس ہڈی سے، لیکن ایک بار میں نے میرے آقا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसा देखा था, तो बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा पर अमल करने के लिए मैं भी ये करता रहा। आपको वो भी हदीस मालूम होगी, जब मस्जिद कुबा के किनारे एक कुआं था जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैर नीचे लटकाए बैठते थे, अक्सर जब तशरीफ़ लाते, और हज़रत उस्मान गनी भी अपनी खिलाफत के ज़माने में जब जब मस्जिद कुबा के पास आते अपने पैर उसी कुएं में अंदर लटकाए बैठते, सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी ने ऐसा किया है। मेरे अजीज़ों, ये अमाल वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब जैसा करता है वैसा ही मुहिब भी करता है। वो मोहब्बत थी उनकी, वो आदात, अफ़आल, अक़वाल, आमाल किसी चीज़ को तर्क नहीं करते, कोशिश ये करते कि हुजूर की हर अदा पर अमल हो जाए। हम में से ये जो सुन्नत का दावा करते हैं या मोहब्बत का दावा करते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी को ज़रा झांक करके देखें, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कहीं नज़र आते हैं हमारे आमाल के वक्त? कि मैं जब खाना खा रहा हूँ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे याद आ जाएं कि मेरे नबी इस तरह से खाया करते थे, मैं भी ऐसा खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार, गुफ्तार, उस वक्त हमें क्यों ये बात याद नहीं आती कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से खाया करते, इस तरह से बैठा करते, इस तरह से बोला करते, मुझे भी चाहिए कि ऐसा बोलूं। सहाबा इकराम की यही मोहब्बत तो है, ये खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत तो देखें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सहाबी बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला इल्म को क़यामत के दिन करीब उठा लेगा। सहाबा ने पूछा इल्म कैसे उठाया जाएगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला यूं नहीं उठाता, मेरा हाथ देख रहे हैं, उंगलियां, बल्कि उलमा को उनके दरमियान से उठा लेता है तो इल्म ख़त्म होता है। क़यामत के करीब इल्म ख़त्म होने लग जाएगा, उलमा उठते चले जाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया हदीस बीच में क्यों? सहाबी रसूल जब भी इस हदीस को बयान करते हैं तो अपनी ये उंगलियां हाथ की ये उंगलियों में डाल करके यूं बताते हैं, खींच करके, कि इल्म इस तरह से नहीं निकाला जाएगा। सहाबा से पूछते आप हर बार हदीस बयान करते हैं, यूं बयान करते हैं? कहा इसलिए कि रसूल पाक ने जब बयान किया था तो ऐसा इशारा फरमाया था। सहाबा का यह अमल है कि वो उस इशारे को भी तर्क नहीं करते हदीस बयान करने के वक्त। एक हदीस है जिसको हदीस मुसाफा कहते हैं, आज तक वो रिवाज है मुहद्दिसीन के दरमियान, जब वो हदीस बयान की जाती है तो मुसाफा करके बयान की जाती, क्योंकि जब मेरे आका ने बयान किया था जिस सहाबी को, तो मुसाफा करके बयान किया था। अजीज़ान गिरामी, यही तो असल ज़िंदगी थी जो उन्होंने लाजिम पकड़ लिया था हुजूर